जी नादरीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर इकराम न्यूज़। हम आज भी एक बहुत बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, जिसमें ये बात वाज़ेह करेंगे कि जमहूरियत जो एक निज़ाम का नाम है, इसमें आखिर ये रुकन बिकते क्यों हैं, वोट क्यों बिके जाते हैं, जगह जगह वोट क्यों बेचते हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसकी तफसील कि आखिर वो कौन सी खामियां हैं जिनको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो पाकिस्तान एक बेहतरीन रियासत, कामयाब रियासत बन सकती है। आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे जो एक आगाही मेरा मिशन है, जिस मिशन को मैं लेके चला हूं आगाही का, वो बहुत से मेरे दोस्तों तक, नौजवानों तक पहुंचे। आप इसको लाइक करेंगे, अगर लाइक करें तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा प्लीज। लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि और मैं कुछ बेहतर से बेहतर आगे से आगे बढ़ूं। ये जो आप मुझे बूस्ट देंगे, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिएगा प्लीज। मैं आता हूं जमहूरियत की तरफ। जमहूरियत जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, इसका बड़ा सिंपल असूल होता है जमहूरियत का कि जो लोग यानी कि मेजॉरिटी, अक्सरियत, अवाम की ताकत, अक्सरियती लोग जो हैं, उनकी राय का एहतराम किया जाता है। नुमाइंदगी होती है फिर उन लोगों की, यानी अवामी नुमाइंदे, अवाम के मसाइल, ऐवान नुमाइंदगान यानी पार्लियामेंट में जाकर बात करते हैं। बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया कि जो नुमाइंदगान है, नुमाइंदे, हुक्मरान नहीं, नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया, वो एक नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं ऐवान नुमाइंदगान, जहां पर ऐवान में जाकर वो बात करते हैं। जिस तरह आप अब वकील चुन लेते हैं, वो अदालत में जाके आपकी जगह बात करता है। इस तरह घर भर पूरा सब बोलना शुरू हो जाएंगे तो कोई बात समझ नहीं आएगी। एक नुमाइंदा चुन लिया जाता है जो अहल समझा जाता है कि वो जाकर बात करेगा, हमारे मसाइल को समझता है, हमारा अपना है। सिंपल, मजदूरों का नुमाइंदा मजदूर होता है, उस फैक्ट्री का मालिक मजदूर का नुमाइंदा नहीं होता। कैसा मुमकिन है? ये हो गई नुमाइंदगी कि जब मजदूरों से पूछा जाए, हाँ भाई आपके क्या मसाइल हैं, तो सारी फैक्ट्री के जो वर्कर्स में से एक वर्कर को लोग कहते हैं कि जाइए आप जाकर ज़रा समझाएं भाई, हमारे रात को देर होती है, बस पे हमें, ये जंगल है, कोई बस का इंतज़ाम कर दें, 1-2 बजे यहाँ से फारिग होते हैं, तनख्वाह में कुछ इजाफा कर दें, बिजली के बिल ज़्यादा। तो वो मसाइल एक वर्कर को पता होते हैं। इलाज मुआवजे का मामला है, दवाइयाँ 2 नंबर हैं, अगर कोई मेडिकल सेंटर है उस फैक्ट्री का, वहां पे कोई होता नहीं है, तो वर्कर बताता है अपने मसाइल। तो वर्कर का नुमाइंदा, मजदूर का नुमाइंदा मजदूर ही होगा। उस शहर के महलों का मालिक, वडेरा, मखदूम नहीं होगा। तो नुमाइंदगी जमहूरियत में सबसे अहम होती है कि जमहूर यानी कि जो अवाम है, उनका रियल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। नाउ ये क्लियर हो गया कि अगर फर्ज कीजिए कि मुझको नुमाइंदगी चाहिए एक स्टोर ए की, लेकिन मैं कहता हूं स्टोर ए के वर्कर मुझे जरा बताएं क्या मसले हैं यहां पे। पता ये चलता है कि स्टोर ए से नहीं आया, पेट्रोल स्टेशन से एक बंदा आके मुझे नुमाइंदगी कर रहा है उस स्टोर ए का। मैं उससे कहूंगा कि आपका उस स्टोर ए से कोई लिंक? कहेगा नहीं, लेकिन मैं नुमाइंदा हूं। हाउ कैन यू बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टोर ए? आप तो पेट्रोल स्टेशन के नुमाइंदे बनो। तो ये एक और मैटर है कि नुमाइंदगी कहां से आ रही है, कौन बन गया किसका नुमाइंदा, उसको पता ही कुछ नहीं। और वो नुमाइंदा उनका बन के इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आ गया है, उसको कुछ मसाइल का नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता उस स्टोर ए में क्या है, वहां क्या है, होता क्या है, वो नुमाइंदा है। तो वो तो जाके अपने पेट्रोल स्टेशन की बात करेगा, वो तो किसी और की बात ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है। तो निजाम जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, क्या वो पाकिस्तान में है, रियल में है, मौजूद है? नहीं है। नंबर 1, जब नुमाइंदगी, अब हमें चाहिए रियल रिप्रेजेंटेशन। हकीकी नुमाइंदे हैं? नहीं है। जो पैसे वाला है, जिसके पास पैसा आ गया, जिसके पास 4 बंदों को रोटी खिलाने के पैसे हैं, दावतें हैं,
چھوٹا موٹا جلسہ کیا, بہانے بہانے سے آ گئے, 2-4 پٹواری ساتھ ملا لیے, 2-4 SDO, SSPs, یہ دعوتیں, یہ چکر. اس کے بعد وہ بڑے بڑے بزنسز میں انوالو. اس کے بعد جناب وہ کسی پارٹی کا, سیاسی پارٹی کا عہدیدار, راتوں رات صدر, سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی, سٹی صدر نون لیگ. یہ کون ہے بھائی؟ کدھر سے آیا؟ اس نے کون سی ورکنگ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے؟ اس کے پاس ہے کیا ورک کا؟ مطلب کتنی دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے, نالیوں کے مسائل اور ان چیزوں میں, اس کے بعد اس نے محل شہل بنایا اور وہ ابھی بھی نمائندہ ہے. وہ نمائندہ ہے جی ان غریبوں کا. نو سلوشن. اب ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں. جمہوریت کے نظام میں یہ لازمی ہے کہ اکثریت کا احترام ہونا چاہیے. جو اکثریتی ووٹ ہے اور ان کا احترام ہونا چاہیے. لیکن نمائندگی کا مسئلہ ہے, نمائندہ جو پارٹی ٹکٹس ان کو دیتی ہے جو پیسے والے ہیں, اور اتنی ورکنگ کی جا چکی ہوتی ہے تھانے پولیس کے پرچے کروا بندے چھڑوا کے وہ اپنے وہ جو ٹاؤٹس کو تیار کر کے پولیٹیکل پارٹیز میں, کہ وہ علاقے کے لوگ, وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کی پھر بات مانتے ہیں, اس چودھری کی, اس نمبردار کی, اور کہ یہ ہمارے بچے کو تھانے سے چھڑوا کے لایا تھا, اس کا ہمارے پہ یہ احسان ہے. تو پھر وہ ووٹس اس طرح حاصل کی جاتے ہیں. یہ ہے جمہوریت کا سسٹم. پاکستان میں یہ نیٹ ورکنگ سسٹم ہے, اور اس کی طرح یہ پنجاب میں, کیونکہ بڑا صوبہ ہے وہیں سے حکومت بنتی ہے, تو وہاں پہ یہ ایک بیسک فارمولا آف پاکستانی ڈیموکریسی ہے کہ کس طرح ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں. نیکسٹ دوسرا فارمولا ہوتا ہے ووٹ بائی کر لیے جاتے ہیں, خرید لیے جاتے ہیں. ان کے ٹاؤٹس ہیں وہ ہمیشہ جو ایک چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں, رات کو اس کے گھر میٹنگ ہوتی ہے, وہ ڈیل ڈن ہوتی ہے, پیسے لیتے ہیں, اور وہ سارے نیکسٹ ڈے مارننگ ووٹ ان کو کاسٹ ہو جاتے ہیں. سمپل. یہ ہے طریقہ الیکشن کا. اس کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے, ہر جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اتنے کروڑ ہیں, میں الیکشن لڑ سکتا ہوں اور جیت سکتا ہوں. دیٹس اٹ, فائنل. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ نمائندگی ہے, یہ ہے طریقہ کار. ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا انہوں نے اسمبلی میں جا کے کیا کرنا ہے. دا پوائنٹ جو فائنل ہے کہ وہ سسٹم بنایا جائے. اس کا سلوشن ہے بہت ایزی, بہت ایزی سلوشن ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے, ورنہ پاکستان بالکل نہیں بچے گا. معیشت ایسی رہے گی, ڈوبتی رہے گی. چند ایک خاندان اپنی فیکٹریز, اپنا سسٹم, یہ سٹاک ایکسچینج, اور آپ کی جو یہ جتنی بھی لوکل سطح پہ یا ایوری ڈسٹرکٹ میں جو آپ نے چیمبر آف کامرس بنائے ہوئے ہیں, چند ہاتھوں میں ہیں. منڈیاں چند ہاتھوں میں ہیں, گروپس ہیں, وہی چلا رہے ہیں پاکستان کو. اور ان کے اوپر بیک اپ پہ یہی پولیٹیکل پارٹیز کے جو علی بابا 40 چور ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. اس کو آپ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں, یونین بازی کا نام دیتے ہیں, حقوق کا نام دیتے ہیں. نو, یہ چالیں ہیں, یہ ٹوٹل گیم ہے. منی, پیسے سے یہ خرید لی جاتی ہے. ویک کو ویک کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ویک ہی رہے. تو یہ ایک پالیسی ہے, اس کو سمجھے. اس کا حل ہے, اس کا حل یہ ہے کہ جو ریئل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, ریئل ریپرزنٹیشن کا ایک سسٹم بنایا جائے. سسٹم کیا بنایا جائے؟ لک, طریقہ کار یہ ہے, فارمولا ڈیزائن ہو, بالکل سمپل, ویری. آپ بھرتی کرتے ہیں؟ میں بڑے خاص لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھرتی کرتے ہیں, بھرتی کرنے کا آپ کا کرائٹیریا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں جب آپ بھرتی کرتے ہیں؟ آپ تو بڑی جناب چھاتیاں ناپتے ہیں, آپ تو بڑی دوڑے لگواتے ہیں. دیکھیے اس کا ایک سمپل سلوشن ہے. اگر اس کے سلوشن کی طرف آئیں, نمبر 1, پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ود ان دا پارٹی جمہوریت ہے. ود ان دا پارٹی جتنی بنی ہوئی ہیں سیاسی جماعت, گھر کے اندر ہی سب کچھ چل رہا ہے, میرے ہی خاندان میں سب کچھ. اس کو انلیگل قرار دیا جائے, قانون بنایا جائے, ہماری عدالتیں ایکٹیو ہوں. یہ الاؤ نہ کیا جائے کہ ود ان فیملی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا, یہ اس کو لو بنایا جائے کہ آپ اپنے ریئل بردر کو کس طرح, اور قانون موجود ہے, ہم اندھے ہیں نہیں. اس کا قانون پر سختی اور سزا ہونی چاہیے, اس کو ڈسکوالیفائی کرے, ختم کرے. نمبر 1. نمبر 2, ایک سسٹم ہوتا ہے پارٹی کے اندر, ایگزامز ہوتے ہیں جو پاس کرنے ہوتے ہیں ود ان پارٹی بیفور یو آر اپلائنگ فار دا ٹکٹ. نمبر 1. نمبر 2, اس کے لیے کرائٹیریا ایک رکھا جائے کہ ہر پارٹی سرٹن لیول آف وہ کینڈیڈیٹ ایک چھوٹے سے ایگزام میں اپیئر ہو. 1 نہیں 2 نہیں 3 سٹیجز کے ایگزامز ہوں. اس کے امتحان نہیں دینا پڑتا, منہ زبانی دے دے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے, چھوٹا موٹا اگر انٹر ماسٹرز نہیں کیا ہوا. ویسے تو کرائٹیریا ہونا چاہیے, آپ نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو کچھ آپ تعلیمی سسٹم بنائیں کہ یہ ڈگری سے نیچے والا بندہ نہیں لڑ سکتا ہے الیکشن میں. وہ تو ایک
तो वो एग्जाम का सिलसिला बनाए, नॉलेज का। एक नौकरी क्लर्क की होती है, उसमें एग्जाम होता है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है। यही बच्चे, वो कोई बादशाहों के बच्चे एग्जाम नहीं देते, बड़े बड़े माशाल्लाह होनहार बच्चे। जो चाय वाले की बेटी ने क्या उनसे, या हमारे जो जजेस कहीं बैठे हैं इनसे पूछे, हमारे बड़े बड़े जर्नैल हैं उनसे पूछे, मजदूरों के बच्चे हैं वो, एक आम सिपाही के बच्चे, ऐसे ऐसे जर्नैल हैं, उनको आप जाके पूछें कि वो बिल्कुल एक मजदूरी करने वाले के बेटे हैं, लेकिन हिम्मत की है। तो सियासत में आना है, हिम्मत करो, गरीब का बच्चा भी सियासत में आ सकता है। लेकिन ये 4-5 टेस्ट हैं, ये आपको कैंडिडेट बनने से पहले पास करने पड़ेंगे। नंबर 1, उसके लिए जजेस क्राइटेरिया रखें। आइन, पाकिस्तान के आइन के बारे में क्या जानते हैं, पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान कैसे बना, तारीख के बारे में क्या जानते हैं पाकिस्तान की। इसके साथ साथ पूरी इंसानी हकूक के बारे में ये लोग क्या जानते हैं, क्या इंसानी हकूक क्या है, मजहबी आज़ादी क्या है, किसी भी मुल्क की तरक्की के बारे में क्या जानते हैं। इसके साथ साथ तमाम इंसानी हकूक लाजमी रखें इसके अंदर। आईने पाकिस्तान क्या जो मालूमात इनके लिए लाजमी होनी चाहिए, कवानीन की पाबंदी इनके लिए लाजमी होनी चाहिए, सज़ा कि अगर ये गैर कानूनी सज़ा होती है तो कौन कौन सी सज़ा मिलेगी, ये सारी वो मालूमात जो इनके टेस्ट होने चाहिए, तालीम होनी चाहिए इनके पास, इनकी डिग्री होनी चाहिए। ये कोई मामूली नौकरी पर नहीं जा रहे, आसाइशें इनको बादशाहों वाली देते हैं आप, लेकिन इनसे पूछते कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा नंबर 1 पे हर नुमाइंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज का हो, उसको एक ही तरह के सबको अलग-अलग एग्जाम्स में 3 स्टेजेस पे अप्रूव होना, और वो उसमें उस पॉलिटिकल पार्टी के कई वर्कर्स अपेयर हो, एक छोटा सा वर्कर भी उस एग्जाम में अपेयर हो सकता है। एक बड़ा सिटी प्रेसिडेंट और ये सब, ये फालतू के जो है ना, ये खत्म होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी में, ये ड्रामे, थानों को अप्रोच करने वाले जो ये धंधे हैं ना, ये बंद होने चाहिए। तो उस पर सजा होनी चाहिए। वैसे बाय द वे, अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी वर्कर या ओहदेदार पुलिस को अप्रोच करेगा, स्ट्रेट अवे उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, स्ट्रेट वो अरेस्ट होना चाहिए कि वो मुदाखलत स्टेट के मैटर्स में, कानून के मैटर्स में नहीं कर सकता। करेगा उस पर FIR हो और उसको अंदर फौरन से पहले कर दे, कोई इस पर क्वेश्चन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये अगर MNA दखल देता है, उसका डिपार्टमेंट नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको तो फौरी तौर पे फारिग कर देना, FIR फारिग, खत्म। फिर इस तरह का कानून सबसे ज्यादा कानून की अमलदारी के ऊपर सख्ती हो, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा, अमल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये एग्जाम्स एक फार्मूले का हिस्सा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे पे आ जाए आप कि नुमाइंदगी अगर का जो बेहतरीन फार्मूला है, नुमाइंदगी का बेहतरीन फार्मूला ये है, क्या कितनी आबादी है, आबादी में ज्यादातर लोग कौन रहते हैं, जिस इलाके में इलेक्शन लड़ा जाएगा, जिस हलके से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उस हलके में क्या सब के सब लोगों के पास मकान 1 कैनाल का है, 2 कैनाल का, 4 कैनाल का, मुरब्बों का, एकड़ का, क्या सब कोठियों बंगलों वाले रहते हैं वहां पे? मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी में फ्लैट्स, छोटे मकानात, 3 मरले, 1 मरले, 2 मरले, 5 मरले वाले रहते हैं, तो जो सबसे ज्यादा है, अगर वहां पे सबसे ज्यादा आबादी, कच्ची आबादी है और सिर्फ 4 कोठियां हैं चौधरियों की, लेकिन 4 कोठियों वाले उन तमाम के नुमाइंदे बन जाएंगे। वजह, उनको पता है कि कितने बच्चे उधर उनके भूखे सोए हैं रात को, उनको पता है कि वो जो लोग हैं कच्ची आबादी वाले, उनके मसाइल क्या हैं, उनके पास गटर लाइन नहीं है, बारिश आती है उनके घर डूब जाते हैं। ये चौधरी को पता है? नहीं पता है, तो चौधरी नुमाइंदा नहीं हो सकता। चौधरी को हम बुरा नहीं कहते, चौधरी अच्छा, बहुत नेक, बहुत गुड, हर क्वालिटी हो सकती है उस चौधरी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब इज ओवर क्वालिफाइड, क्योंकि उनकी जमीनें ज्यादा हैं, वो उनकी नुमाइंदा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। रियल रिप्रेजेंटेशन उधर से ही आएगी, जिस तरह मैंने स्टोर ए की मिसाल दी है, पेट्रोल स्टेशन से नहीं हो सकती। ये स्टोर ए है, स्टोर ए की नुमाइंदगी स्टोर ए का ही बंदा करेगा, वो कच्ची आबादी का मजदूर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन भी करेगा, या उधर से रहने वाला कोई गरीब बच्चा ही करेगा। उधर की आबादी का, उधर ही 2 मरले 4 मरले में रहने वाला बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, औरत, बहन, माँ, वो करेगी, वो करेगा।
اور کوئی نہیں کر سکتا. چودھری صاحب کو ہم بہت ادب سے ہاتھ باندھ کے کہیں گے آپ کے ہمارے پہ احسان ہے، لیکن آپ اوور کوالیفائڈ ہو گئے. لا بنایا جائے، کسی کو یہ نہ کہے آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اس کو کہے آپ اوور کوالیفائڈ ہو گئے. کچھ جابز میں ہوتا ہے نا سی وی بڑا چلا جائے، جاب میٹرک کی ہوتی ہے، آپ ماسٹرز کی ڈگری لگا کے بھیجتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں سوری یو آر اوور کوالیفائڈ فار دس پوسٹ. کہتا ہے وہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ صرف میٹرک کے حد تک کی جاب ہے، اس کے لیے آپ ماسٹرز کی ڈگری والے آ جائیں گے تو بے شمار جو میٹرک والے ہیں ان کی حق تلفی ہوگی. تو اس طرح چودھری صاحب آپ حق تلفی کرتے ہیں. ان کچی آبادی، چھوٹی آبادی والے لوگوں کی حق تلفی ہے، ان کا احساس نہیں ہے. تو آواز بنے گی وہی لوگ، نمائندے ہوں گے انہی کے. یہ ہے صحیح جمہوریت. پھر صحیح مسائل ہوں گے. ہاں آپ کہتے ہیں جی جاہل ہے، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں، ان کے مسائل. نو، یہ کرائیٹیریا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی رہیں، سیاسی جماعتیں بھی رہیں. سیاسی جماعتوں کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ پورا ان کا احتساب جاری رکھے. جدھر گڑبڑ ہوئی، جدھر دیکھا یہ مخالفت ہے، یہ ہے اور اچھا کیونکہ سیاسی نظام میں بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن بیسکلی ریئل ریپرزنٹیشن جمہوریت میں ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. اس کا انداز یہی رکھا جائے کہ جناب والا جو نمائندہ ہو وہ نمائندگی کرے میجورٹی، اکثریتی آبادی کی. اکثریتی آبادی جن کی ہے نمائندہ انہی میں سے ہو. مخدوم اکثریتی آبادی نہیں ہے، چودھریز اکثریتی آبادی نہیں ہے. میری برادری اکثریت میں، اس لیے میں نمائندہ ہوں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جمہوریت کے ساتھ، عوام کے ساتھ. نو، برادریوں کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے، عوام کے نمائندے ہونے چاہیے. جو عوام کا ریئل نمائندہ ہو. 4 امیروں کا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں چیمبر آف کامرس بھی انہی کی ہے، فیکٹریز بھی انہی کی ہیں. 4 یونین کے ہیڈز بھی، کلرک یونین کا ہیڈ بھی ان کی برادری کا ہے، یہ بھی ان کی برادری کا ہے. تو لہٰذا ایم این اے بھی ان کی برادری کا ہوگا. آئی ایم سوری، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تعصب ہے. تو پھر آپ کون سا نظام؟ تعصب کا نظام، ظلم کا نظام، جو اسلامی نظام کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے. ایک اور بات ہے کہ اگر آپ ووٹنگ کے پروسیس کو لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میجورٹی اگر خرابیاں آپ نے پیدا کر دی ہے، رشوت خوری پیدا کر دی ہے، تھانے کی چٹی دلالی پیدا کر دی ہے، ٹاؤٹس پیدا کر دی ہے، تو ایک طرف تو ٹاؤٹ کھڑا ہوگا الیکشن میں اور دوسری طرف کوئی شریف آدمی، کوئی استاد جی، ریٹائرڈ ماسٹر جی کھڑے ہوں گے تو وہ ٹاؤٹ جیت جائے گا. کیونکہ ٹاؤٹ جس طریقے سے اپنے کام اور اپنی پھرتیاں اور اپنی طاقت دکھائے گا، جو اس نے تھانے کے سے بندوں کو چھڑا کے پیسے کمائے ہوتے ہیں اور وہ چکر بازی جانتا ہے، وہ ماسٹر نہیں جانتا. ماسٹر سیدھی بات، بیٹا ہمیشہ سچ بولو، بیٹا پڑھو گے تو کچھ بنو گے، بڑوں کا ادب کرو، سچ بولو، کبھی کسی سے غلط کام نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، صفائی کا خیال رکھو. صفائی نصف ایمان ہے. ہمیشہ دوسروں کو راستہ دو، رستے بند نہ کرو. صفائی استاد بتاتا ہے سیدھے کام، ٹاؤٹ بتائے گا ادھر دکھا 2 منٹ کا کام ہے، پڑھ پیسے، چل بھائی. وہ یہ کون ہے؟ وہ دفعہ مار یار، اس کو چھوڑو. قانون یہ ویلے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے ساتھ سیدھی بات کرو. ٹاؤٹ اور وہ لوگ جو بعد میں اپنے آپ کو معززین شہر، سیاستدان اور بہت اہم شخصیت، عوامی نمائندے، ٹیکنیکلی وہ ٹاؤٹس ہیں. وہ آج آپ کے عوامی نمائندے، سیاستدان بنے بیٹھے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں. تو یہ ہے بنیادی تبدیلی جس کی ضرورت ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر جو صومالیہ میں ہوا، جو سوڈان میں، جو دوسرے ملکوں میں ہوا، اور اگر آپ نے سسٹم کو نہیں بدلا، آپ یہی جمہوریت کا نام اس کو دیتے رہے، اسی ٹاؤٹ کلچر کو آپ جمہوریت کہتے رہے، اسی برادریزم کو آپ جمہوریت کہتے رہے، اسی کرپشن کو آپ جمہوریت کہتے رہے، تو پاکستان کے بارے میں سوچنا اور یہ جو باتیں کرنی، یہ سب نہ کریں. جو حقیقت تبدیلی کی لانی ہے نا، اس میں بڑا ضروری ہے کہ آپ بنیادی تبدیلی لائیں. بہت چھوٹی سی تبدیلی لانی ہے کہ جی آپ اوور کوالیفائیڈ ہو گئے ہیں. 2 لفظ کر لیں عدالتیں کہ جو اکثریتی آبادی ہے وہ کتنی ہے. ان کے 3 مرلے کے مکان ہیں، آپ کا 3 مرلے کا ہے چوچ صاحب. آپ کے پاس تو 250 مربع کے برابر آپ کی جگہ ہے. آپ کے پاس 2-3 جہاز ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نمائندہ تو وہ لڑے نا کہ جن کے گھر کی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گلی میں نالی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے. وہ آ کے مسئلے بتائیں نا. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا اگر آپ کو ہے، آپ نمائندہ بننا چاہتے ہیں
کس کے نمائندہ بننا چاہتے ہیں؟ فیکٹریز اونر کے؟ مزدور کا نمائندہ صرف مزدور ہوگا، دیٹس اٹ، آپ اوور کوالیفائڈ ہو گئے۔ ہمارے کرائٹیریا میں آپ شامل کریں کیا زمین ہے، کیا جائیداد ہے، پھر اوور آل جو وہاں نمائندگی، جو پاپولیشن ہے وہ کن لوگوں کی ہے، اس پاپولیشن کا نمائندہ چاہیے، نہ کہ اس پاپولیشن کا نمائندہ چاہیے جن کی آبادی کم ہے۔ ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ تب جا کے آپ کے ملک میں تبدیلی آئے گی، تب جا کے ملک مستحکم ہوگا، اور وہ لوگ جو اس صحیح نمائندگی کریں گے اور ایک تعلیم یافتہ نمائندہ آئے گا اس گھر سے، تب جا کے ملک میں تبدیلی آئے گی۔ ادروائز یہی وڈیرے جو عمران خان کے آس پاس ہیں، یہی وڈیرے جو نواز شریف صاحب، اور یہ سارا سرمایہ دارانہ نظام یہ چلتا رہے گا، اور آپ اور میں اسی طرح رہیں گے۔ تو فوری طور پر عدالتیں، ججز، جرنیل، جس طرح آپ جرنیل بنے، جس طرح آپ نے ٹیسٹ دیے، جس طرح آپ نے ایگزامز پاس کیے، جس طرح ججز نے ایگزامز پاس کیے، کیوں نہ سیاستدان بھی کریں، کیوں نہ یہ سیاسی جماعتیں بھی کریں، کیوں نہ یہ سیاسی جماعتوں میں تبدیلی آئے، لے کر آئے، بٹھائیں، سو موٹو ایکشن لیں، سب کو بلائیں اور ان کی سیاسی پارٹیوں میں تبدیلی، اور اس چیز کو لازم بنائیں، ایک قانون میں ترمیم کر کے سمپل لازم کر دیں کہ ریئل ریپریزنٹیشن یعنی نمائندگی، صحیح نمائندگی انہی کی ہوگی جن کی زیادہ آبادی ہوگی۔ بات ختم، سمپل، ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ صحیح نمائندے اسمبلیوں میں جائیں گے، وہ اپنے مسائل کی بات کریں گے، ان کو فکر ہی نہیں ہوگی، ان کو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ یہ جو لمبے چوڑے انٹرنیشنل پلانز ہیں وہ نہیں بنائیں گے، ان کو اپنے پاکستان سے زیادہ لمبی سوچ ہی نہیں ہوگی، ان کو پڑھائی لکھائی، تاریخ اور آگے کا جو پاکستان بنا کیوں تھا، کیوں لوگ مرے تھے، یہ بنایا کیوں تھا، ان کو اپنی اصل کا پتہ ہوگا، اور ان کو نالج ہوگی کہ میرے ہمسائے میں کیا مسائل ہیں، میری ہمسائے کی بیٹی کے کیا مسائل ہیں، ہمارے علاقے میں ایسا تنگ کیوں کرتا ہے ہم کو۔ یہ وہ بنیادی تبدیلی آئے گی جب اصل نمائندہ اسمبلی میں جائے گا۔